إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیوں بزرگوں دوستوں سامعین و سامعات اللہ رب العزت کی انگنت اور لاتعداد شکر ہیں جس نے مجھے اور آپ کو ایک مرتبہ پھر اپنے دربار میں حاضری کی توفیق عنایت فرمائی اور سورہ کہف کا آخری رکوع سمجھنے اور سمجھانے کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ میرے بھائیوں، یہ سورہ کہف جو آپ نے سماعت فرمائی پچھلی 19 نشستوں میں، اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نیک سیرت، نیک کردار شخصیات کا تذکرہ فرماتے ہیں، ان کے کردار، گفتار، اقوال، افعال کا ذکر فرمایا، ان کے کردار کا ذکر فرمایا اور بتایا کہ وہ برگزیدہ شخصیات کن خوبیوں کے مالک تھیں، اور اگر آپ ان کے مضامین پر نظر دوڑائیں اس سورت کے تو آپ کو نظر آئے گا کہ اصحاب کہف کی استقامت کو اللہ بیان فرماتے ہیں۔ جب انہیں پتہ چل گیا کہ حق کیا ہے، سچ کیا ہے، پھر وہ اس پر ڈٹ گئے اور آنے والی رکاوٹوں کو انہیں رستہ دینا پڑا۔ یہاں سے معلوم کیا ہوا کہ جو آدمی اپنے رب کے لیے لوگوں کے مقابلے میں آ جاتا ہے، باطل سے ٹکر لیتا ہے، پھر اس کے رستے میں آنے والی جو رکاوٹیں ہوتی ہیں انہیں بھی اس آدمی کو رستہ دینا ہی پڑ جاتا ہے۔ بڑے بڑے پہاڑ بھی آ جائیں وہ اس کی استقامت کے سامنے ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں۔ یہ انسان عظمت کا پیکر بن جاتا ہے۔ حضرت بلال حبشی کا واقعہ دیکھیے، وہ دلالت کرتا ہے اس بات پر تشدد ہو رہا، مارے پڑ رہی اور مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا جا رہا، لیکن وہ صحابی رسول کہتا ہے احد احد احد، امیہ بن خلف کہتا ہے تو کہتا ہے اللہ ایک ہے، اس خدا کو بلاتا کیوں نہیں ہے؟ تو کیا جواب دیا؟ تو جاتا ہے بازار میں اور مٹی کا برتن تو نے خریدنا ہو
تو چاروں طرف سے اسے پرکھتا ہے، دیکھتا ہے کہیں سے ٹوٹا ہوا تو نہیں ہے، کہیں سے اس میں سوراخ تو نہیں ہے۔ بلال کو تو اس کے رب نے اتنی بڑی جنت دینی ہے، کیا وہ دیکھے گا نہیں کہ میرے رستے میں کتنی استقامت والا ہے؟ میرے رب نے تو اپنی رضا سے، اپنی خوشی سے مجھے جنت کے اعلیٰ مقام دینے ہیں، تو کیا وہ آزمائے گا نہیں؟ افحسب الذین کفروا، جو لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے اور ہم جو ہے وہ فتنے کے اندر مبتلا نہیں ہوں گے، ہمارا ٹیسٹ نہیں ہوگا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا اور آپ کو بھی آزمائیں گے کہ تم میں سے سچا کون ہے اور تم میں سے جو ہے وہ جھوٹا کون ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ آپ باغ والا قصہ دیکھیے کہ اس نیک سیرت بھائی نے دوسرے بھائی کو کیا کہا کہ یہ مال کچھ نہیں ہے، اپنے رب پہ یقین کرو، یہ سب کچھ اس کا دیا ہوا ہے، اس کا شکر ادا کرو، اس کی نعمتوں کی نہ شکری نہ کرو، لیکن وہ نہ مانا، اس کا مال تباہ و برباد ہو گیا۔ حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے قصے میں کیا معلوم ہوا کہ جناب توحید کے واضح دلائل بیان کر دیے گئے۔ جناب ذوالقرنین کا واقعہ آپ دیکھیے، اس کے اندر کیسی کیسی عبرتیں اور کیسے اسباق ہیں امت کے لیے کہ جن کی روشنی میں ہم اپنی زندگی کو پرسکون بنا سکتے ہیں، کامیاب بنا سکتے ہیں، پرکشش بنا سکتے ہیں، پرکیف بنا سکتے ہیں، دلکش بنا سکتے ہیں۔ یہ تو ہم پہ ہے۔ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ اللہ نے دو رستے ہمارے لیے رکھ دیے، ایک ہدایت کا رستہ، ایک جنت کا رستہ، ایک رحمان کا رستہ، ایک شیطان کا رستہ، ضلالت کا رستہ، گمراہی کا رستہ۔ یہ ہم پہ ہے کہ ہم کس رستے کا انتخاب کر کے اپنی منزل مقصود پر پہنچنا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو بہرحال بعض لوگوں نے اللہ کے سوا اولیاء اللہ کو، انبیاء کو اور جناب بتوں کو، بڑے بڑے بزرگوں کو بنا لیا، معبود بنا لیا، اور گمان کیا کرتے ہیں کہ ان کی خوشنودی حاصل کریں گے تو رب راضی ہوگا، ان کی نام پر نظر و نیاز چڑھائیں گے، ان کے سامنے سر بسجود ہوں گے تو جناب اللہ ہم سے راضی ہوگا۔ تو اللہ نے واضح فرما دیا افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی، یہ کافر لوگ انہوں نے گمان کر لیا کہ جناب انہوں نے میرے بندوں کو میرے سوا معبود بنا لیا۔ فرمایا کہ یہ اس سوچ میں نہ رہیں کہ یہ جو معبودان باطلہ ہیں جن کو یہ پوجتے ہیں یہ انہیں کوئی جو ہے وہ ان کی مدد کر سکیں گے۔ اِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا، ایسے لوگوں کی میزبانی ہم جہنم سے کریں گے۔ العیاذ باللہ، العیاذ باللہ۔ اللہ ذرا ہم سب کو جہنم سے محفوظ فرمائے، اپنے غضب سے اللہ محفوظ فرمائے۔ فرمایا کہ ان کی میزبانی ہم قیامت کے دن یہاں سے روح پرواز ہوگی، وہاں سے دہتی ہوئی آگ کے اندر ان مشرکین کو ڈال دیا جائے گا جو اللہ کے خوبصورت در کو چھوڑ کر غیروں کے در کا سوالی ہو جائے۔ تو پھر اس کی سزا کیا ہے؟ فرمایا کہ دہتی ہوئی آگ ہے۔ اللہ اکبر۔ یہود و نصارہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہودیوں کے بارے میں وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، فرمایا کہ یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، اور وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نصرانیوں نے اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ اور اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرشتوں کو عباد سے یاد کیا ہے، ان کا ذکر لفظ عباد سے کیا ہے، کیونکہ بعض لوگ کہتے تھے کہ یہ فرشتے نعوذ باللہ لیاذ باللہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ فرمایا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانہ بل عباد مکرمون، کہتے ہیں کہ جناب اللہ کی اولاد ہے، تو فرمایا کہ اللہ اولاد سے پاک ہے۔ یہ جن کو تم خدا کی بیٹیاں کہتے ہو
یہ تو اس کے جن انبیاء کو تم جو ہے وہ اختیارات دیتے ہو جو اللہ کو زیبا ہیں، جو اللہ ہی کے لیے ہیں، اور جن کو تم اللہ کا مرتبہ اور مقام دیتے ہو. فرمایا کہ اللہ تو اس چیز سے پاک ہے، یہ تو معزز بندے ہیں اللہ کے، یہ تو اللہ کے معزز بندے ہیں. دنیا کے اندر تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ مولا ہمیں اولاد دے، بڑھاپے میں جب ہم ضعیف ہو جائیں، کمزور ہو جائیں، ہمیں ہاتھ دیں، لیکن اللہ تو اس چیز سے پاک ہے. اللہ تو بڑھاپے سے پاک، اللہ عمر سے پاک، اللہ جگہ سے پاک، اللہ اولاد سے پاک. لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، اللہ کی بیوی نہیں ہے، اللہ ان چیزوں سے پاک ہے جن کو تم جو ہے وہ پوجتے ہو. یہ تو اللہ کے معزز بندے ہیں. اللہ اکبر. یہاں شرک کی بات آئی تو سن لیجئے کہ شرک کی بہت ساری اقسام ہیں. ان میں سے جو بڑی قسمیں ہیں، ان میں سے سب سے بڑی قسم جو ہے وہ یہ ہے کہ شرک فی العبادت، اللہ کے ساتھ عبادت کے اندر شرک کرنا. یعنی جو عبادت اللہ ہی کے لائق ہے، سجدہ رب کو زیبا ہے، یہ رب ہی کے لیے ہے، نماز رب ہی کے لیے، قربانی اللہ ہی کے لیے، نظر اللہ ہی کے لیے، منت منوتی اللہ ہی کے لیے. لیکن یہ آدمی اللہ کی جو عبادت کرنی تھی اس کا حقدار کسی اور کو ٹھہرا دیا. اسے شرک فی العبادت کہتے ہیں. اور ایک ہے شرک فی العلم، کہ یہ کہنا کہ ہر چیز کا علم فلاں نبی کو ہے، فلاں ہستی کو ہے، ہر چیز کا علم. تو اسے کہتے ہیں شرک فی العلم. اللہ کا علم جو اللہ کے پاس ہے اس کے برابر کسی شخصیت کو یہ کہہ دینا کہ اس کے پاس وہی علم ہے جو رب کے پاس ہے، اسے کہتے ہیں شرک فی العلم. ایک ہے شرک فی التصرف، کہ جو اختیارات اللہ کو ہیں، اللہ کے پاس ہے، اور کہنا کہ فلاں نبی کے پاس بھی وہ اختیارات ہیں، فلاں ولی کے پاس بھی وہ اختیارات ہیں، فلاں بزرگ کے پاس وہ اختیارات ہیں، اور بچیاں وہ دے سکتے ہیں، بچے وہ دے سکتے ہیں. اور جناب جاتے ہیں قبروں پر جا کر، اور ان بزرگوں کی قبروں پہ جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں کہ جناب ہمیں بچہ دے دیجئے. ان کے اذہان کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ یہ صاحب قبر اختیار رکھتا ہے ہمیں بچہ دینے کے لیے، اور اختیار رکھتا ہے بچی دینے کا، اور ان سے مانگتے ہیں. اسے کہتے ہیں شرک فی التصرف. اللہ اکبر. سننے میں آیا کہ پاکستان کے ایک علاقے میں ایک ایسا درخت ہے کہ وہاں اس کے ساتھ قبر ہے، اور اس درخت کے نیچے خواتین بیٹھ جاتی ہیں، اور جب تک حاملہ نہیں ہوتی وہاں سے گھر مڑ کے واپس نہیں جاتی. الیاذ باللہ، الیاذ باللہ. تصرف یہ ہے، یعنی سوچ یہ ہے کہ اس درخت کے نیچے رہیں گے اور اپنے خامند کے ساتھ یہاں ہمارا ملاپ ہوگا تو ہمیں جو ہے وہ خوشخبری ملے گی، ورنہ جو ہے اگر ہم یہاں نہ آئیں تو ہمیں جو ہے وہ کوئی بچہ نہیں ہوگا. الیاذ باللہ. یہ تصرف، یہ سوچ اور یہ اس طرح کا اذہان یہ جو ہے وہ غلط ہے اور شرک کی طرف انسان کو گامزن کرنے والا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے. اللہ اکبر. تو بہرحال بہت ساری قسمیں ہیں، موقع نہیں ہے اس پر بیان کرنے کا. اور اگر ہم نظر دوڑائیں اپنے معاشرے کے اندر، اس وقت شرک ہمارے معاشرے میں اور ہمارے ملکوں میں عام ہو گیا. اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ. اتنا شرک ہے، اتنا شرک ہے، اتنا شرک ہے کہ الیاذ باللہ. بھائیو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. فرمایا کہ جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے ظلم کے ساتھ ایمان کو مکس نہیں کیا، وہ لوگ امن یافتہ ہیں، ہدایت یافتہ ہیں. تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کہنے لگے اے اللہ ہم میں سے کون ہے کہ جس نے ظلم نہ کیا ہو، جس نے غلطی نہ کی ہو.
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں یہ اس سے مراد ظلم سے مراد غلطی نہیں ہے بلکہ ظلم سے مراد شرک ہے۔ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو کیا کہا تھا؟ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے بیٹے شرک نہ کرنا اللہ کے ساتھ، اس لیے کہ شرک ظلم عظیم ہے، بہت بڑا ظلم ہے کہ اپنے رب کے خوبصورت در کو چھوڑ کر غیر کے در کا سوالی ہو جانا۔ یہ توحید انسان کو بلند کرتی ہے اور شرک انسان کو گہرائی میں اور پستی میں ڈال دیتا ہے، انسان کو پستیوں میں اور دنیا کے اندر بھی ذلیل کرتا ہے، اور آخرت میں تو مشرک نے تو ذلیل ہونا ہی ہونا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، فرمایا کہ اکثر ایمان والے، فرمایا کہ اللہ پر ایمان رکھنے والے مشرک ہوں گے، الیاذ باللہ۔ ایمان اللہ پہ رکھتے ہیں لیکن اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں شرک کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو شرک کی گندگی سے محفوظ فرمائے۔ جب یہ اللہ نے بیان کیا پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بتا دیجئے کیا ہم ایسے لوگوں کی خبر آپ کو نہ دیں کہ جو اعمال کے لحاظ سے خسارے میں ہیں، الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، فرمایا کہ ان کی کوششیں اس دنیاوی زندگی کے اندر ضائع ہو گئیں اور وہ گمان کرتے ہیں کہ ہم اچھا کام کرتے ہیں، اپنی طرف سے وہ اچھا کام کر رہے ہیں لیکن اس دنیاوی زندگی کے اندر ان کے سارے اعمال تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے۔ یہاں اس کا معنی یہ ہے کہ ایک آدمی دین کو چھوڑ دے اور اپنا مقصود اور اپنی زندگی کا مشن یہ بنا لے کہ میں نے دنیا کمانی ہے، میں نے بڑے بڑے محلات بنانے ہیں، اور پھر مال کی فراوانی آ جانے کے بعد وہ انکار کر بیٹھے اللہ کی آیات کا، اور وہ انکار کر دے موت کے بعد کی زندگی کا، وہ قیامت کا انکار کر دے، اللہ کی توحید کو ماننے سے انکار کر دے، فرمایا کہ اس کی ساری کوششیں ضائع ہو گئیں اور اس کے پڑھنے میں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ فرمایا کہ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہ کافر لوگ انہوں نے کفر کیا اپنے رب کی آیات کے ساتھ اور اس کی ملاقات کا انکار کیا، فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، ان کے اعمال ضائع ہو گئے، فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، فرمایا کہ ان کے اعمال میں ہے ہی کچھ نہیں، ان کے دامن خالی ہیں، اور جب ان کے دامن ہی خالی ہیں کل قیامت کے دن ان کے اعمال کو تولنے کے لیے ترازو بھی نہیں رکھا جائے گا۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یا لطیف۔ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ ان کے دامن بالکل خالی ہیں، کل قیامت کے دن تو ان کے اعمال کے لیے کوئی ترازو نہیں رکھا جائے گا، اور فرمایا کہ ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، فرمایا کہ ان کا بدلہ جہنم ہے، کیوں کہ یہ کفر کرتے تھے، اور فرمایا کہ اللہ کی آیات کا مذاق کرتے تھے اور اللہ کے رسولوں کا مذاق کیا کرتے تھے۔ معلوم کیا ہوا؟ جو اللہ کی احکامات کا مذاق اڑائے، جو اللہ کی نشانیوں کا مذاق اڑائے اور جو اللہ کے بھیجے ہوئے انبیاء کا مذاق اڑائے، اس کی جزا جہنم ہے، اللہ کا غضب ہے، اور اس پر خدا کی لعنت اور پھٹکار ہوتی ہے جو رسولوں کو مذاق بنائے اور قرآن مجید کے احکامات کا مذاق اڑائے۔ الیاذ باللہ، آج مسلمانوں کے اندر بھی ایسے لوگوں کو دیکھا گیا، سنا گیا جو قرآن مجید کے احکامات کا مذاق اڑاتے ہیں۔ الیاذ باللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، آپ کے کردار و گفتار پر انگشت نمائی کرتے ہیں۔ فرمایا ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی، جن لوگوں نے میرے رسولوں کو مذاق اڑایا اور میری آیات سے انکار کیا، فرمایا کہ ان کا بدلہ اور ان کی جزا اور ان کی میزبانی جہنم کی آگ سے کی جائے گی۔ الیاذ باللہ، بھائیو توجہ کرنا، آپ کی توجہ کا طالب ہوں۔ دو ایسے عمل ہیں جو انسان کرتا ہے
تو اس کے کیے کرائے پر وہ پانی پھیر دیتا ہے۔ پہلا عمل شرک ہے، پہلا عمل شرک ہے۔ جو آدمی شرک کرتا ہے اللہ اس کے جتنے بھی اس نے اعمال کیے ہوتے ہیں اعمال صالحہ، وہ سب کے سب برباد ہو جاتے ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا، میرے پر فتویٰ نہ لائو، کیوں؟ قرآن کہتا ہے کہ اللہ 18 جلیل القدر انبیاء علیہ السلام کے ناموں کو ان کا نام لے لے کے تذکرہ فرما کے آخر میں فرماتے ہیں وَلَوْ وَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ سب میرے ساتھ کسی کو شریک کرتے میں ان سب کے اعمال کو غارت کر دیتا۔ کتنے برگزیدہ نبی ہیں، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ فرمایا کہ ہم نے آپ کی طرف بھی وحی کی، آپ کی طرف بھی وحی کی گئی، اور آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے ان پر کی طرف بھی وحی کی گئی۔ اگر آپ لَئِنْ أَشْرَكْتَ، اگر آپ بھی شرک کریں العیاذ باللہ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آپ کے بھی عمل غارت ہو جائیں گے اور آپ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ کتنی بڑی وعید فرمائی امت کے لیے کہ اگر نبی بھی یہ کام کرے گا وہ نہیں کریں گے، لیکن اللہ نے کہا کہ اگر وہ بھی کریں گے کہ ان کے عمل بھی ضائع ہو جائیں گے۔ تو شرک معلوم ہوا اتنی غلیظ ترین جو ہے وہ عادت اور خصلت ہے کہ جو آدمی اس میں ڈوب گیا اس کے سارے اعمال تباہ و برباد ہو گئے۔ اور بھائیو دوسرا عمل ہے بدعت۔ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے، معاشرے کے اندر اتنی بدعت عام ہو گئی، کہتے ہیں جی کوئی گل نہیں، جو ہے وہ صلح کے لیے کرنا پڑتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدعتی کی نہ نماز قبول ہے، فرمایا کہ بدعتی کی نہ نماز قبول ہے، نہ حج قبول ہے، نہ عمرہ قبول ہے۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا کہ بدعت ضلالت ہے اور گمراہی انسان کو جہنم میں لے جاتی ہے۔ اپنے معاشرے میں نظر دوڑائیں اور دیکھیں کتنی بدعتیں جو ہیں وہ رائج ہو چکی ہیں، تیجا، 10واں، 40واں، اور خدا جانے کیسے کیسے میلے اور عرس جو ہیں وہ متعارف کیے جا رہے ہیں۔ لوگ نے سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ اسلام کے اندر اس کا وجود ہے بھی ہے یہ نہیں ہے، لیکن لوگ جاتے ہیں اور پڑھے لکھے لوگ، دین سمجھنے والے لوگ بھی وہاں آواز نہیں اٹھاتے۔ ایک جنازے پر جانے کا اتفاق ہوا، وہاں میں نے دیکھا کہ جناب علماء جنازے کے بعد کھڑے ہو کے اعلان کر رہے ہیں جی کہ صفیں توڑ دیں اور کھڑے ہو کے دعائیں کریں جنازے کے بعد۔ جنازہ خود دعا ہے۔ ایک حدیث ثابت کر دیں، ایک واقعہ بیان کر دیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی ہو۔ لوگوں کیوں لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، لوگوں کو حق کیوں نہیں بتاتے؟ ایک حدیث آپ بھی سن لیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھے راضی کرنے کے لیے لوگوں کو ناراض کر دیتا ہے، فرمایا کہ ایک دن میں ان لوگوں کے دلوں کو تمہارے بارے میں نرم کر دوں گا اور میں تمہارے در پہ تمہارے آستانے پہ لے آؤں گا۔ لیکن اگر تم نے لوگوں کو راضی کرنے کے لیے، لوگوں کو جو ہے وہ اپنی طرف مائل کرنے کے لیے مجھے ناراض رکھا، میں انہی لوگوں کو تمہارا دشمن بنا دوں گا۔ العیاذ باللہ۔ حق بات کہیے، ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عالم حق بات کو چھپاتا ہے کل قیامت کے دن آگ کی لگام اسے ڈال کر اون دے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ العیاذ باللہ۔ تو بہرحال اس سے مراد اکثر مفسرین نے بدعت لیا ہے۔ جب یہ بیان کر دیا آگے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا۔ فرمایا کہ جن لوگوں نے عمل کیا، اعمال صالحہ کیے اور ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کیے، ان کی میزبانی فردوس کے ساتھ کی جائے گی۔ خالدین فیہا، جنت الفردوس کا تعارف بھی سن لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ہاتھ اٹھاتے ہو بارگاہ ایزدی میں، فرمایا کہ دعا کیا کرو اے اللہ ہمیں فردوس نصیب فرما۔
फिरदौस जन्नत के दरमियान में है और अल्लाह का अर्श उसके ऊपर है। और दूसरी रिवायत के अंदर आता है कि जन्नत के 100 दर्जे हैं और फरमाया कि ये जो फिरदौस है ये जन्नत का आला मकाम है और इससे 4 नहरें निकलती हैं। और फरमाया कि तुम अपने रब से फिरदौस मांगा करो क्योंकि ये अल्लाह का अर्श, ये अल्लाह के अर्श के नीचे है और अल्लाह का अर्श, रहमान का अर्श उसके ऊपर है। और एक रिवायत के अंदर आता है कि अल्लाह ने जन्नत को लफ्ज़े कुन से बनाया लेकिन फिरदौस को अपने हाथ मुबारक से बनाया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को हाथ से बनाया। फरमाया कि तौरात को अल्लाह ने हाथ से लिखा और फिरदौस को अपने दस्ते मुबारक से बनाया। 3 चीजों को अल्लाह ने अपने हाथ से बनाया। एक, जन्नतुल फिरदौस को अपने दस्ते मुबारक से और अपने हाथ से तौरात को लिखा और जनाब आदम अलैहिस्सलाम को अपने हाथ से पैदा फरमाया। हम दुआ करते हैं कि ऐ अल्लाह हमें जन्नतुल फिरदौस नसीब फरमा, ऐ अल्लाह वो मकाम नसीब फरमा, वो ठंडक हमें नसीब फरमा जो अर्श रहमान के नीचे है। खालिदीन फीहा, फरमाया कि इनकी मेहमानी जन्नतुल फिरदौस के साथ की जाएगी, हमेशा हमेशा के लिए अंदर रहेंगे। ला यबगून अन्हा हिवला, जो जन्नत में चला गया भला उसका दिल करेगा बाहर आने को। अल्लाहु अकबर। लेकिन जन्नत में जाने के बाद कुछ ऐसी हस्तियां होंगी जो कहेंगी मौला जन्नत की नेमतों का अपना मजा है, लेकिन जो तेरे रास्ते में हमने खून बहाया, तेरे रास्ते में हमने अपने जिस्म को कटवाया, अपने जिस्म के टुकड़े करवाए, ऐ अल्लाह जो हमने जिहाद किया, जो मजा तेरे रास्ते में मरने का है मौला वो तो नेमतों उसका मजा तो जन्नत की नेमतों के अंदर भी नहीं है। अल्लाहु अकबर। तो फरमाया कि वो तो वहां से निकलना नहीं चाहेंगे। बात खत्म करने लगा हूं। फरमाया कि कुल लौ कान अल बहरु मिदादन लिकलिमात रब्बी लनफिद अल बहरु क़ब्ल अन तनफद कलिमात रब्बी वलौ जिना बिमिस्लिही मददा। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए कि अगर समुंदर स्याही बन जाए, अल्लाह के कलिमात खत्म नहीं होंगे, ये समुंदर की स्याही खत्म हो जाएगी। फरमाया कि वलौ अन्नमा फिल अर्ज़ि मिन शजरतिन अक़लामु वल बहरु यमुद्दुहु मिन बअदि अबहुरिन सबअतु अबहुरिन मा नफिदत कलिमातुल्लाह। फरमाया कि सारी जमीन के दरख्त ये कलमे बन जाए और समुंदर स्याही बन जाए और उसकी मदद के लिए 7 मजीद समुंदर आ जाएं, अल्लाह के कलिमात खत्म नहीं हो सकते। ये कलिमात से मुराद क्या है? अल्लाह की तौहीद के दलाइल। बाद मुफस्सिरीन ने कहा कि इल्म व हिकमत मुराद है, अल्लाह के एहसानात मुराद हैं, अल्लाह की नेमतों का नज़ूल मुराद है। मालूम क्या हुआ कि अल्लाह के तौहीद के दलाइल, अल्लाह की इल्म व हिकमत ला तादाद है और अल्लाह के एहसानात ला तादाद है। व इन तउद्दू निअमतुल्लाहि ला तुहसूहा, अगर हम अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहें, रब्बे काबा की कसम है हम कभी शुक्रिया अदा नहीं कर सकते, ना हम गिन सकते हैं। एक वाकया सुन लीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे थे, एक पत्थर को देखा, पत्थर रो रहा। आपने कहा पत्थर क्यों रो रहा? कहने लगा वक़ूदुहन नास वल हिजारा। अल्लाह कुरान मजीद के अंदर फरमाते हैं कि जहन्नम का ईंधन पत्थर और इंसान है। मुझे डर लगता है कि कहीं मैं जो है उन पत्थरों में ना हूं कि जो जहन्नम में जाएगा। आप सल्लम ने अल्लाह के सामने दुआ की, ऐ अल्लाह इस पत्थर को जहन्नम की आग से महफूज फरमा। तो अल्लाह ने वही भेजी, इसे खुशखबरी सुना दीजिए, हमने इसे जहन्नम की आग से खुलासा अता फरमा दिया है। आप सल्लम तशरीफ ले गए, आप चले गए। कुछ अरसे के बाद जब आप आए वो फिर रो रहा था। आपने कहा हुन क्यों रोंदा है? पहले तो रो रहा था, मैंने दुआ की, अब क्यों रोता है? कहता है पहले तो आंसू मेरे खौफ के थे, अब ये आंसू शुक्र के आंसू है, मैं अपने रब का शुक्रिया अदा कर रहा हूं। फरमाया कि सारी ये जो 3 हिस्सों में पानी फैला हुआ है, ये समुंदर सब स्याही बन जाए और अल्लाह के इनामात को जो है वो गिनना चाहें नहीं गिन सकेंगे, यह स्याही तो खत्म हो जाएगी। और आखिर में फरमाया
قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے میں تمہاری طرح کا بشر ہوں، تمہاری طرح کا انسان ہوں. ایسا نہ سمجھنا میں کوئی دوسری مخلوق ہوں، میں تمہاری طرح کا انسان ہوں. فرق صرف یہ ہے یوحی الی انما الہکم الہ واحد، تمہاری طرف وحی نہیں آتی اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی آتی ہے کہ تمہارا الہ ایک الہ ہے. یہ کیوں فرمایا؟ آپ کو پتا ہے کہ مشرکین مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیے تھے 3، اور مدینہ کے جو یہودی تھے اور ان کے مشورے کے ساتھ 3 سوال کیے تھے. جب آپ نے جواب دے دیا تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ یہ نہ ہو کہ میں نے 3 سوالوں کے جواب دے دیے، مجھے کوئی دوسری مخلوق نہ سمجھنا، میں بھی بشر ہوں تمہاری طرح، میں بھی انسان ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ کی تعلیمات نور ہے، لیکن آپ کی ذات نور نہیں ہے. جو نور ہو وہ شادیاں نہیں کیا کرتا، جو نور ہو اس کی اولاد نہیں ہوتی. جی توجہ کیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ لوگوں کو بتا دو بشر مثلکم، تمہاری طرح کا بشر ہوں. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. جو امید رکھتا ہے اپنے رب سے ملاقات کی، فرمایا کہ اسے چاہیے کہ عمل صالح کرے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے. 2 چیزیں ہمیں بتا دیں کہ ایمان لے آئے اور ایمان کے ساتھ عمل صالح کرے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے. الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، کروڑوں شکر ہوں اگر میں اپنی زندگی کے ایک ایک قدم پر بھی اپنے رب کا شکریہ ادا کر سکوں. نہیں کر سکوں گا. اے اللہ تو ہماری سعی کو ماذ اپنے فضل و کرم سے قبول و منظور فرما. الحمدللہ سورہ کہف کی تفسیر کا سلسلہ جو ہے وہ ختم ہوا چاہتا ہے، اور ہم سب اللہ کے دربار میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان 20 نشستوں میں ہم نے جو کچھ سنا، جو کچھ سمجھا، جو کچھ سمجھایا، اے اللہ اسے ماذ اپنے فضل و کرم سے قبول کر لینا. اے اللہ اگر آپ نے قبول نہ کیا تو ہم خسارے میں چلے جائیں گے. اے اللہ ہمارا یہ بیٹھنا ہماری قبر میں نور کا سبب بنا، آخرت میں نور کا سبب بنا، ہماری کامیابی کا ذریعہ بنا اور جنت میں داخلے کا جو ہے وہ سبب بنا. اور آپ سب کو اللہ پاک جو ہے وہ جزائے خیر دے اور اس سلسلے کو تا دیر تک جو ہے وہ قائم و دائم رکھے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. مولا ہم سب کے صغیر و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. اے پیارے مولا، اے اللہ ہم تیرے دربار میں حاضر ہیں. اے اللہ بکاری ہے، اے اللہ سوالی ہے. اے اللہ اے اللہ اے اللہ یوسف علیہ السلام کے بھائی جب ان کے پاس گئے تھے اور کہا تھا ہمیں معاف کر دو، تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تو پر کوئی پکڑ دکڑ نہیں ہے، کھلیاں معافیاں ہیں. اے اللہ تو بہت ہی کریم ہے. اے اللہ تو تواب الرحیم ہے، تو پسند کرتا ہے معاف کرنے کو. اے اللہ ہم سب کے جولیوں کو اپنی رحمتوں سے بڑھتے ہوئے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ حاضرین مجلس میں جتنے بھی لوگ موجود ہیں اے اللہ سب کی مغفرت فرما، سب کی جائز حاجات کو پورا فرما. اے اللہ ہم سب کا اور پوری امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو جا. اے اللہ ہمارے اس بیٹھنے کو قبول و منظور فرما. اے اللہ قبر میں نور کا سبب بنا. اے اللہ جن خواتین نے گھروں میں بیٹھ کر اے اللہ اس سلسلے کو سنا ہے، اے اللہ ان کے لیے نجات کا ذریعہ بنا. اے اللہ ان کی تمنا و آرزوؤں کو پورا فرما. اے اللہ جو بیمار ہیں اے اللہ سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. اے اللہ حاضرین مجلس میں جتنے بھی لوگ موجود ہیں اگر ہم میں سے کوئی مریض ہے اے اللہ اسے شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. اے اللہ بہت ساری خواتین نے دعا کے لیے کہا ہے، اے اللہ سب کی جائز حاجات کو پورا فرما. اے اللہ اس
سورہ کہف کی تفسیر کو ہمارے قبر میں نور کا سبب بنا، آخرت میں نور کا سبب بنا، اے اللہ جنت میں داخلے کا سبب بنا، اے اللہ قرضے سے نجات عطا فرما، اے اللہ اس مدرسے کو قیامت کی صبح تک آباد فرما، اے اللہ ہمارے شر سے، اے اللہ دوسرے لوگوں کو محفوظ فرما، اے اللہ تمام لوگوں کے شرور سے، اے اللہ ہم سب کو محفوظ فرما، اے اللہ حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما، جادوگروں کے جادو سے محفوظ فرما، اے اللہ بری آنکھ سے محفوظ فرما، اے اللہ ہماری اصلاح فرما دیجئے، اے اللہ دین کی خدمت کے لیے قبول و منظور فرما دیجئے، اے اللہ ہم سب سے دین کا کام لے لیجئے، اے اللہ جو دعائیں مانگی ہیں وہ بھی یا اللہ قبول فرمائیے، اے اللہ جو نہیں مانگ سکے اے اللہ بالمانگے عطا فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔